یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس کی، آپ نے شادی کی، اب آپ ماں باپ بننے والے ہو، فادر ٹو بی، مدر ٹو بی، ٹھیک ہے آپ یہ سیلیبریشنس بھی کرتے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سیلیبریشنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا بچہ آ رہا ہے؟ تو پیرنٹس کی، آپ نے جس طرح بات کی کہ شپ کے کیپٹن جو ہیں ماں باپ ہوتے ہیں، تو ماں کے ساتھ ساتھ باپ دونوں کی، ماں کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے، ان کو کیا کیا جو اقدامات ہیں اپنی لائف میں لے کر آنے چاہیے while دیکھیں turning into mother؟ دیکھیں کوئی ٹریننگ ہے ہی نہیں. یہ دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا اتنا کام اس شعبے پہ ہوا ہے, اچھی ماں بننے پہ, مدر ٹریننگ پہ اتنا کام ہوا ہے. یہاں پر ابھی بہت بڑا ویکیوم ہے, اور اس کو ہمارے ایجوکیشنسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے, سائیکالوجسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. مجھے تو یہاں نہ ہونے کے برابر کام یہ دکھا ہے. آپ دیکھیں لوگ ایم ایس سی سائیکالوجی کر کے, ایم فل سائیکالوجی کر کے بھی کاؤنسلنگ کرنے کے قابل نہیں ہے. سکلز نہیں سکھائی جاتی, سکل سکھانے والے بڑے تھوڑے ہیں. اور ماؤں کی ٹریننگ تو ضرور ضرور ہونی چاہیے. پوری نسل تیار ہوتی ہے. نیپولین کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. بالکل صحیح بات. یعنی دین آپ کا اتنا پروموٹ کرتا ہے کہ ماں کا حق کتنا ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی تربیت, اس کی گرومنگ, یہ اس پہ پوری نسل کا ایک انحصار ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کمی ہے, کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. گھرانہ گھر بناتی ہی ماں ہے, بیوی بناتی ہے, عورت گھر بنا رہی ہوتی ہے, مرد بیچارہ کما رہا ہوتا ہے, تھک ہار کے شام کو آتا ہے. تو یہ جو رول ہے ایک اچھے ہاؤس مینیجر کے ہونے کا, ایک گھر کے ایک سیکنڈ ان کمانڈ, ایک لیڈر کے ہونے کا, ایک ماں کا ایک کہہ لیجئے فرسٹ سکول, فرسٹ یونیورسٹی, پہلی تربیت گاہ اس کے پاس ہے, اس کی گود میں بچے کی گرومنگ شروع ہو جاتی ہے, ماں کے پیٹ سے گرومنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ماں کی تربیت تو بہت ضروری ہے, اور اس میں تو ہمارے پاس رول ماڈلز ہونے چاہیے, ایسا لٹریچر چھپنا چاہیے, ایسا اسکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز میں لٹریچر ہونا چاہیے جو ہماری بیٹیوں کی, اور جو سہیلیاں ساری سن رہی ہیں, ان کی ایسی گرومنگ ہو سکے کہ ہم ایک اچھی نسل تیار کر سکیں. اب آپ یہ بتائیں, آپ نے ماں کی بات کی, جو ماں کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رشتے ہوتے ہیں, اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہے, یا تو اگر وہ سسرال میں رہ رہی ہے, یا چلے مائکے کو بھی لے لیں, کیونکہ کاؤنسلنگ کی ضرورت آپ کو کسی رشتے میں بھی پڑ سکتی ہے. تو ایسے میں جو ارد گرد کے رشتے ہیں جو ایک ماں کے ساتھ منسلک ہیں, ان رشتہ داروں کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے ایک پرسنالٹی کو, ایک مدر پرسنالٹی کو, کیونکہ وہ بھی آپ کی زندگی میں بہت امپیکٹ کرتا ہے مینٹلی, ایموشنلی. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کو بیٹھ کے ابتدا کے سالوں میں ہی, شادی کے شروع میں ہی ویل ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ کس رشتے کی کیفیت ہے. اور میں تمام بیٹیوں سے درخواست کروں گا, ہمارے جو بچے ہیں, خدا کے لیے ایسے گھروں میں آپ پہلے رشتے سے پہلے ہی آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ کچھ ایب نارمیلٹی ہے. کچھ گھروں میں ڈومیننٹ ہوتی ہیں مائیں, اچھا وہ اس حد تک ڈومیننٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہر ڈیسیژن میں وہ ٹانگ اڑا دیتی ہیں, یعنی کہ وہ اگلا گھر, اگلی نسل بننے ہی نہیں دیتے. رائٹ. بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے اتنی پروٹیکشن میں اپنے بچے کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کرتے کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے, اور یہ ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو چکی ہے, اور اس کی ایک بیوی بھی ہے, اور یہ باپ بھی ہے, اور اس کے ایک سسرال والے بھی ہیں, اور اس کے رشتے بھی ہیں, اس نے وہ بھی نبھانے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ سپیس دینا, اپنے بچوں کو یہ بتانا, یہ سمجھانا, اور پھر یہ ٹرسٹ کرنا کہ یار یہ اپنے یہ رول پلے کرتے کرتے سارے یہ پھر بھی ہمارے بچے ہی رہیں گے, یہ کوئی ہائی جیک نہیں ہو جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرے کہ کون سا رشتہ کتنا ضروری ہے, کس رشتے کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. ہمارے معاشرے میں میرج کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ نہیں ہے, تو اس کو کس طرح سے عام کیا جا سکتا ہے؟ بشرا, ہر طرح کی رابعہ کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے, ہر شعبے کی کاؤنسلنگ. آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں, کچھ یونیورسٹیوں میں نہیں جی کیریئر پلنسپل سینٹر بنے ہوئے ہیں. کیسے اس کو ہم عام فنکشننگ کیسے نہیں ہے. کریں؟ دیکھیے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. میرج کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا میجر سبجیکٹ ہے, اس سے آپ کے آنے والی نسلیں بنتی ہیں, آپ کی مطلب آئی تھنک ایک لیگیسی آپ کنٹینیو کریں میرج کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. میاں بیوی میں اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کا قصور نہیں ہوتا ہے, ارد گرد کے ماحول کا ہوتا ہے. تب بھی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, اس کو عام کیسے کیا جائے, میرا خیال ہے کہ دونوں کو آپس میں بیٹھ کے پھر بات کرنی گائیڈنس چاہیے. کیسے دی جائے. آپ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اسکول کالجز میں بتانا چاہیے. امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں, کوئی بزنس شروع ہوتا ہے, کوئی بڑا کام شروع ہوتا ہے, تو پہلے ہی ریٹن ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ ہم کورٹ جانے کی بجائے مصالحت سینٹر جائیں گے, ہم کاؤنسلنگ کی طرف جائیں گے, ہم اے ڈی آر کی طرف جائیں گے. ہمیں بھی یہ پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس کو تھوڑا سا پڑھانا چاہیے کہ دیکھیں اردو میں اتنا کچھ سبجیکٹ میں پڑھایا جا رہا ہے,
جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی شاعری پڑھائی جا رہی ہے جس کا فائدہ کوئی کوئی نہیں ہے, فائدہ ایسے نہیں. لٹریچر میں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. مجھے تو آج تک مسٹر چپس کی سمجھ نہیں آئی, کس زمانے کی لو سٹوری آج تک ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے. مجھے تو اولڈ مین سی, اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز کتنے بڑے ہو گئے رائٹ ہیں, رائٹ, ان کو اپ گریڈ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو آپ کیوں نہ ایک چیپٹر جو ہے اپنے لٹریچر میں شامل کریں بالکل کہ ٹھیک ہے. صلح مصالحت بھی کوئی چیز ہوتی, کاؤنسلنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اچھا اور ہیلپ لینے کاؤنسلنگ بھی کا چیز ٹرینڈ ہوتی ہے. اگر عام ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیورس ریٹ کم ہو جائے گا؟ 100% جی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی ڈیورس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لوگ اپنے جو پروفیشنل فیصلے کر رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں جانا ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لوگوں کی ذہنی صحت اچھی ہو سکتی ہے. لوگ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکتے ہیں. سب سے بڑھ کے آپ کی اپنی زندگی میں ایک ہارمنی اور بیلنس آ جائے گا. اور ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ آپ 100%. کی بہتر ہو جائے گی. آپ ایک مثال کے ذریعے, کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہوتا ہے اس وقت کلوز کر کے نکل جانا ہوتا ہے اور سارا برڈن پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب پہ ڈال دینا ہے, انہوں نے اس کو پراپر کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. میں ایک مثال سے, اور یہ ایک سچی کہانی میری زندگی کی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں فیصل آباد سے آ رہا, جی پرانی بات ہے, اور آپ جانتے ہیں اس کے ایک اپنا موٹر وے ہے, اور اس کے بعد وہ جوائن کرتا ہے اسلام آباد والے موٹر وے کو. رائٹ, تب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا, باقی روڈز نہیں بنی تھی, اور یہی صرف تھا. فیصل آباد کا ایک موٹر وے تھا جو کنیکٹ کرتا تھا اسلام آباد کے موٹر وے کو. رات کا ٹائم تھا, کہیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہوگی. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے. آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے, روڈ پہ ٹریفک بھی نہ ہو اور لائٹس بھی نہ لگی ہوں, تو آپ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو میرے اس دوست نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ مہربانی فرما کے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیں. کوئی ایسی گاڑی, کوئی ایسا ٹرک, کوئی ایسی وہیکل ڈھونڈیں جس کی سپیڈ زیادہ نہیں ہے اور اس کی پچھلی لائٹس آن ہے, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, اور نیکسٹ اسٹیشن تک جہاں پہ کوئی میکینک, کوئی الیکٹریشین مل جائے. تو کرتے کرتے آپ جہاں پر ہمیں نہیں دکھ رہا, کسی کو فالو کرتے کرتے ہم سکھے کی تک پہنچ گئے, اور وہاں ہمیں ایک ٹیکنیشین مل گیا. مینز زندگی میں جب بھی دکھ نہ رہا ہو آگے, آپ نہیں دیکھ پا رہے, تو کسی کی انگلی پکڑنا, کسی سے پوچھنا, کسی سے مشورہ لینا, کسی سے گائیڈنس لینا, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. مشورہ لینے میں, پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں. اور خدارا ہمارے والدین, ہمارے بڑے, ہمارے ٹیچرز اس کلچر کو انکریج کریں. دنیا میں اسٹیبلشڈ ایک فیلڈ ہے, انڈسٹری پوری کی پوری موجود ہے ترقی یافتہ مالک میں, کہ لوگ مشورہ لیتے ہیں, پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں. ہم لوگوں کی ایگو اتنی زیادہ ہے. آپ نے پروفیشنلز کی بات کی, تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ کی زندگی میں, کسی بھی عام انسان کی زندگی میں کوئی معاملات اس طرح بگڑ جائیں اور اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, مشاورت کی, مشورہ چاہیے ہو, تو آپ سب سے پہلے تو پروفیشنل کاؤنسلنگ سے پہلے, ابھی تو ایکسیپٹنس ہی اسٹارٹ آہستہ آہستہ ہوئی ہے, آپ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں, بہن بھائی کو دیکھتے ہیں, یا ماں باپ کو دیکھتے ہیں, یا کزنس, سبلنگ, ریلیٹیوز, اور بھی آپ کے ارد گرد کوئی کولیگز ہو سکتے ہیں, آپ ان کی طرف جاتے ہیں. پھر ان کا دیا ہوا مشورہ یا تو بہت بہترین ثابت ہوتا ہے, یا تو بہت ہی بدترین ثابت ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایسے میں ارد گرد کے معاملات, مشکلات جو ہیں, اس کے لیے آپ کو ارد گرد دیکھنا چاہیے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, یا آپ کو ڈائریکٹ پروفیشنل کاؤنسلنگ کی طرف ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں, فرسٹ تو آپ کو اپنے ارد گرد ہی دیکھنا چاہیے. لیکن آج کل جتنی جیلسی ہے, لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے, ایک منافقت ہے, ڈوئل فیسز ہیں, بعض اوقات اگلا آپ کو بڑا ہمدرد محسوس کروا رہا ہوتا ہے اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بعض ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ شک میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, وسوسہ ڈالتے ہیں باقاعدہ. میں نے ایسے فیمیل کاؤنسلنگز میں نے بڑا کامن یہ دیکھا کہ میرے پاس کسی نے آ کے کہا کہ میرا سارا ستیہ ناس میری اپنی جٹھانی نے, دیورانی نے, کسی فرینڈ نے کر دیا, اور جب یہ سارا ہو گیا, ستیہ ناس ہو گیا, تو تب مجھے پتا لگا کہ میرے کان بھرنے والی, اور مجھے خاص سٹیٹ آف مائنڈ اور خاص ایک فریم سے دیکھنے کے لیے اس نے آہستہ 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 مجھے اچھا، ایک پوائزنڈ کیا. اچھے اور پروفیشنل ٹرینر کا انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے, میں بھی کاؤنسلر ہوں, میں بھی کاؤنسلر ہوں. دیکھیں, اصل میں ایک نئی فیلڈ ہے اور تجربے ہو رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا کوئی ڈگری تو ہے کوئی نہیں, چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹس ہیں جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے جو اسٹیبلشڈ ہے پتہ لگ جاتا ہے, اس کی فیڈ بیک مارکیٹ سے پتہ لگ جاتی ہے, اس سے لوگ جو ملتے ہیں ان سے پتہ لگ آپ کی جاتا ہے. فیس کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو اچھا خاصا چارج کرتا ہوں. نہیں پلیز پھر بتائیے بھی تاکہ کتنا ناظرین ہماری کو آڈینس, معلوم ہو. تاکہ آپ کے اچھا, تک میں تو کیونکہ اس کو ڈالرز میں چارج کرتا ہوں, تو ایک گھنٹے کا تقریباً جو میرا کہہ لیجئے ریٹ ہے وہ $350 ہے. بالکل میں ٹھیک. چارج کر اور لیتا ہوں. آپ جو کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں, جس سے آپ نے ڈالرز کی بات کی, تو یعنی کہ آپ کے پاس تو انٹرنیشنل کلائنٹس بھی آتے زیادہ ہوں گے. انٹرنیشنل کلائنٹس اب جیسے تو ہم ایشین کلچر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو جب آپ کے پاس کوئی امریکہ یا US کے کلائنٹس آتے ہوں گے, تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں, کہ وہاں پہ, یہاں پہ تو چلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا شادی کے بعد, تو وہاں پہ بھی خواتین کو کوئی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کی زندگی اچھی تھی, شادی کے بعد کی زندگی جو ہے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا میسڈ اپ ہے. تو کیا ایسی خواتین باہر سے بھی آپ کو کوئی گلے شکوے میں آپ کو کرتی ہیں؟ بتاؤں, مسائل یہاں زیادہ ہیں اور کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ وہاں زیادہ ہے. وہاں پر میں نے آج تک میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہوا ایسے کبھی کہ ہم نے کچھ ریٹ کوٹ کیا ہے,
یا ہم نے پیسے مانگے اور اگلا ہمیں شرمسار کرے یا باتیں کرے. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں لوگ نیگیٹو لیتے ہیں, لوگ کہہ لیجئے اس کو ایک میم بنا لیتے ہیں, لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں, جبکہ وہ ایک مہنگا برگر کھانے کو تیار ہیں جس سے بیماریاں مل رہی ہیں. یعنی وہ ایک جہالت کو جو مفت مل رہی ہے اس کو انہوں نے بائے کیا ہوا ہے, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور سب چیزوں پہ, اور جہاں سے عقل ملنی ہے, جہاں سے فہم ملنا ہے, اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہاں اتنی مقدار کاؤنسلنگ کی نہیں ہے, لیکن مسائل کی مقدار بہت زیادہ ہے. اچھا قاسم, ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی فیس بہت زیادہ ہے؟ $30 سے $50. 350. پھر تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیں میں اتنا آپ کو- مہنگا مشورہ ہم مفت میں نہ چلیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کے زندگی کے 25 سال لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں جب فری بھی تو سروسز ہیں. دیکھیں صلح کے لیے اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, 3000 کیسز آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا ہمارے پاس ہیں, ہم چارج نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس کہہ لیجئے کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے, اپنی پرسنٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنل جب اب اچھا اگر کوئی ہے ہی نہیں پروفیشنل, وہ کہتا ہے جی میں نہیں پے کر سکتا, تو ہم اسے کہتے ہیں کم پے کر دیں. تو یہ ایک پروفیشنل کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کی تو فیس یہی ہے. لیکن فری آف کاسٹ کتنا کام ہماری فاؤنڈیشن اور میں خود کر رہا ہوتا ہوں. آپ دیکھیے ہم کتنی اویئرنیس کی کمپینز میں شامل ہوتے ہیں, کتنے کیمپس لگاتے ہیں, کتنے جا کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, کتنی جگہ پہ ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہمیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں, یہ تعلق داریاں بھی بہت زیادہ ہیں, وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پلیز گائیڈ کر دیجیے میرے بچے کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کے اگین, تو یہ بتائیں آپ کے پاس جو مرد آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ازواجی زندگی کی مشکلات لے کر, تو مردوں کی کیا کمپلینز ہوتی ہیں, ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ سٹریس ہے اور ورک لائف بیلنس کا مینیج نہ کرنا ہے. پھر یہاں فیملی کو پریورٹی پہ نہ عورتوں کی رکھنا ہے. وجہ سے سٹریس ہوتا ہے. عورتوں کی وجہ سے بھی سٹریس ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو اوبویس ہے کہ مرد کو سٹریس عورت سے مل رہا ہے اور عورت کو سٹریس مرد سے مل رہی ہے. اور وہاں پر سم ٹائم کسی کو بٹھا کے تھوڑا سمجھانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کھاؤ. نہیں تو آپ کے مرد بچوں کو کو جو پال رہی ہے. سٹریس ہے وہ عورت کا ہوتا ہے یا کوئی جاب کا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مرد تو کما بھی رہا Career ہوتا ہے. بھی دیکھیں ہے. مرد کے پاس سٹریس کوئی burden ہے چیلنج عورت کا financial بھی یا کوئی فائنینشیل ہو family سکتا ہے. pressure. فائنینشیل بہت زیادہ ہے, فائنینشیل تو بڑا کامن ہے. بعض اوقات کوئی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو ہم ملتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تم پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤ جس حد تک, یا بعض اوقات بالکل کنارے پہ کو پہنچا ہوتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ایک تھوڑی سی بریک لیجئے, کسی کے پاس گائیڈنس کے لیے جائیے, یہ آپ اگر نہیں حل کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا. تو یہ بتائیے, جب کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کروائی جائے تاکہ پتہ ہو کہ وہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میرج کاؤنسلنگ بھی جو ہوتی ہے, لازمی پری میرج کاؤنسلنگ جیسے ہم کہتے ہیں, لازمی ہونا چاہیے. ذہنی صحت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. کہ آپ کو جو مسائل شادی کے بعد معلوم ہوئے تو یو کانٹ ٹرن بیک, رائٹ؟ دیکھیں تو اگر پری بعد میرج میں آپ کو کاؤنسلنگ پتہ کتنی لگتا ہے ضروری تو ہے؟ بے شمار مسائل پیدا ہو, بعض اوقات بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جی, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ پراپر مریض ہے. کچھ لوگ چھپاتے ہیں, وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ علاج ہی نہیں کرواتے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ شدید کسی کمپلیکس کا شکار ہیں, یا ان کو انفیریٹی کمپلیکس ہے, یا ان کے ساتھ کوئی بائی پولر ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈس آرڈر, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. اچھا بعض لوگ نکھٹو ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک ڈھیر ہے. نکھٹو کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے؟ دیکھیں وہ لوگ تو کام ہی نہیں کرتے. ہوں. کچھ لوگ تو رشتہ ہی ایسا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں عورت کام کرے, وہ کما کے لائے, ہمیں کام نہ اور کرنا بائی پڑے. پولر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بائی پولر پرسنالٹی کے دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, Split دو personality. پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور دو پولز بنے ہوتے ہیں. ایک پرسنالٹی کا میچ بالکل دوسری پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا. صبح میں اور شام میں, اور میں کہتا ہوں صبح شام, بعض کو سیکنڈز اور منٹس میں پل میں موویز تولا بنی پل ہوئی میں ہیں. ماشا. ماشاء. منٹوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے جی, منٹوں کے اندر. تو ایسا جو ہے جو نکھٹو ہم نے کہا, وہ پورا دن اگر فرض کریں سما ڈیجیٹل دیکھ رہا ہے تو پھر اسے بچے پورا دن ایک پورا ریموٹ دن نہ کنٹرول دیکھے, لے کے. کبھی میری سہیلی ضرور دیکھے, ہاں باقی ٹھیک ہے, باقی نہ ٹھیک ہے, دیکھے. باقی آپ نہ دیکھیں, باقی آپ کام کریں جی جی جی. اور اپنی بیوی کو خوش رکھیں. ہاں جی. اور تو اور یہ جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اکثر جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایگو میں آ جاتے ہیں اور انا میں آ جاتے ہیں, اور آپ کرٹیس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا, انکار نہ کر جائے. تو اگر وہ انکار کر جائے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے کہ جو چیز آپ کی ان اسپلٹ سیکنڈ ہو گئی وہ پوری زندگی آپ کی بچا لے. تو پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف بھی آپ لوگ ضرور جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب, آپ آئے, Thank you آپ so نے much بہت for انٹرسٹنگ joining us. انفارمیشن بڑی دی.